اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة علی الہ اما بعد. سامعین محترم، جس کتاب کو آپ سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے پیام نور. یہ اس کتاب کی ریکارڈنگ نمبر 9. فرماتے ہیں تقوی کے موضوع پر شہید رحمت اللہ علیہ کا پہلا خطاب. تقوی محفوظ کرتا ہے نہ کہ محدود. ہو سکتا ہے ڈیموکریسی سے متاثر اور مغرب کے تصور آزادی کے دلدادہ یہ اعتراض کریں اور یہ سوال اٹھائیں کہ تقوی تو انسان کو محدود کر دیتا ہے. مثلا اسلام شراب سے روکتا ہے، عورت کو عریانی کی حالت میں معاشرے میں آنے سے روکتا ہے، اور اسی طرح دوسری پابندیاں ہیں. اب اگر وہ کہیں کہ تقوی تو انسان کو محدودیت کی جانب لے جاتا ہے، حالانکہ انسان با اختیار ہے، انسان آزاد ہے، تو اس کو ہر قسم کی محدودیت سے آزاد اور بالاتر ہونا چاہیے. ہم اپنے نوجوان دوستوں کو یہ جواب دیتے ہیں کہ جوانان عزیز، ایک ہے محدودیت اور ایک ہے مصونیت، جسے اردو میں حفاظت سے تعبیر کیا جاتا ہے. ان دونوں میں فرق ہے. محدود ہونا اور بات ہے، محفوظ ہونا اور بات ہے. یہ دونوں ایک نہیں ہیں. اسی لیے استاد شہید مطہری رحمت اللہ علیہ اس سلسلے میں یوں مثال دیتے ہیں کہ ہم گھر بناتے ہیں، کمرے بناتے ہیں اور چار دیواری بناتے ہیں تاکہ ہم سردی اور گرمی سے محفوظ رہیں، ہماری جان، ہمارا مال اور ہماری ناموس دشمن سے محفوظ رہے. یا اپنے لیے لباس بناتے ہیں، ٹوپی اور عمامہ پہنتے ہیں، پاؤں کے لیے جوتا بناتے ہیں تاکہ ہمارا بدن، ہمارا سر، ہمارے پیر سردی اور گرمی سے محفوظ رہیں، گرد و غبار سے بچتے ہیں، پاک و صاف رہتے ہیں. اب ایک مغرب زدہ آدمی اٹھ کھڑا ہوتا ہے جو مغربی ڈیموکریسی سے متاثر ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو، اس انسان نے اپنے آپ کو محدود کیا ہوا ہے، اس نے اپنے آپ کو دیواروں کے اندر قید کیا ہوا ہے، اس نے اپنا سر پر عمامہ رکھا ہوا ہے، اس نے اپنے پاؤں کو جوتوں میں اسیر کر لیا ہے. تو آپ کیا جواب دیں گے؟ یہی کہ بھائی یہ سب انسان نفس و جان کے لیے، ناموس کے لیے اور مال کے لیے حفاظت کا انتظام کرتا ہے. اس سے ہم محدود نہیں ہوتے، بلکہ اس گھر کے ذریعے، ان کپڑوں کے ذریعے، اس ٹوپی کے ذریعے ہم اپنے آپ کو سردی، گرمی، دشمنوں، حیوانات اور درندوں سے محفوظ رکھتے ہیں. یہ مثال اپنے ذہن میں رکھیں اور آئیں اب جائزہ لیں کہ آیا تقوی ہم کو محدود کرتا ہے یا محفوظ. تقوی ہم کو محفوظ کرتا ہے، یعنی جب ہم باتقوی ہوں، ہمارے دل میں تقوی ہو اور ہمیں مہارت حاصل ہو جائے تو پھر اس تقوی کے ذریعے ہم نقصان سے محفوظ ہو جاتے ہیں، شیطان انسی و شیطان جنی کے شر سے محفوظ ہو جاتے ہیں. جیسا کہ پہلے بھی میں نے امیر المومنین علیہ السلام کا خطبہ پڑھا ہے. اس درس کے بعض جملوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ شہید مظلوم کا تقوی کے موضوع پر یہ دوسرا درس ہے، لیکن پہلا درس ہمیں نہیں مل سکا. فرماتے کہ تقوی کی مثال اس مضبوط قلعے کی سی ہے کہ جس میں انسان محفوظ رہتا ہے، دشمن کے حملے سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. پس انسان تقوی کے ذریعے اپنے آپ کو محفوظ کرتا ہے، نہ کہ انسان اس سے محدود ہو جاتا ہے. اگر یہ محدودیت بھی ہے تو اس محدودیت کو ہم حفاظت کہتے ہیں. جیسے آپ اپنے گھر کے ارد گرد چار دیواری بناتے ہیں، بظاہر یہ محدودیت ہے، لیکن در حقیقت یہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے. کپڑے بھی اسی طرح اور ٹوپی اور جوتے بھی اسی طرح ہیں. تقوی روح کا لباس ہے. اگر آپ کے بدن کے لیے یہ کپڑے حفاظت ہیں تو اسی طرح آپ کی روح کے لیے تقوی لباس ہے. قرآن نے بہترین تعبیر پیش کی ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، سورہ اعراف آیت نمبر 26. یعنی قرآن نے روح انسانی کے لیے تقوی کو لباس سے تشبیہ دی ہے کہ جس طرح لباس بدن کے لیے، جسم کے لیے حفاظت ہے، اسی طرح تقوی روح کی حفاظت اور لباس کا کام دیتا ہے. امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں آگاہ رہو، اگر تم تقوی کی حفاظت کرو گے تو تقوی تمہاری حفاظت کرے گا. لہذا یہ تقوی نہ صرف انسان کو محدود نہیں کرتا اور قید نہیں کرتا، بلکہ تقوی ہر قسم کی قید اور غلامی سے انسان کو آزادی دلاتا ہے. یہ میں نہیں کہتا، بلکہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ فإن تقوی اللہ مفتاح سداد و ذخیرۃ معاد، بے شک اللہ کا خوف ہدایت کی کلید اور آخرت کا ذخیرہ ہے. وعتق من کل ملکہ، تقوی ہر قید و بند سے آزادی کا نام ہے، ہر قسم کی غلامی سے آزادی دلوانے کا نام تقوی ہے. ونجات من کل ہلکہ، اور ہر بدبختی سے نجات کا نام تقوی ہے. بہا ینجح الطالب، جو بھی کسی ہدف و مقصد کا طالب ہے وہ اسی تقوی کے ذریعے اپنے اس مقصد تک پہنچ سکتا ہے.
وَإِنْ الْحَارِبِ، اور جو شخص اپنے دشمن سے نبرد آزما ہو، خواہ دشمن آپ کا نفس ہو یا بیرونی دشمن، تقوی اس سے نجات دلاتا ہے۔ وَتَنَالُ الرَّغَائِبِ، تقوی کے ذریعے انسان اپنی آرزوؤں تک اور اپنے مقاصد تک پہنچ جاتا ہے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 227۔ امیر المؤمنین علیہ السلام تقوی کو ہر قسم کی رقیت و غلامی سے آزادی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ بس تقوی نہ صرف محدودیت نہیں، نہ صرف انسان کے لیے قید نہیں، بلکہ انسان کے لیے آزادی کا پیام ہے۔ دیکھو عزیز جوانو، اگر انسان اپنے نفس کا غلام ہو، اپنی خواہشات نفسانی کا پیروکار ہو، تو مجھے بتاؤ کہ کیا وہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں آزاد ہوں؟ آیا وہ دوسروں کو آزادی دلا سکتا ہے؟ تقوی جو پہلا کام کرتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو خواہشات نفسانی کی پیروی کے دائرے سے نکالتا ہے، نفس کو آپ کا تابع بناتا ہے۔ جیسا کہ کل میں نے خطبے میں عرض کیا کہ جب تقوی اقتدار، جھوٹ، فریب، دھوکہ مال، زر اور زور کی زنجیروں کو آپ کے دل سے توڑ دیتا ہے تو اس کے بعد آپ کو روحانی اور معنوی آزادی کی طرف لے جاتا ہے۔ جب آپ معنوی فضا تک پہنچ جائیں گے تو اس کے بعد انسان اجتماعی آزادی میں بہترین کردار ادا کر سکتا ہے۔ اگر یہ انسان خود نفس کا پیرو ہے، اگر اس کی گردن میں اقتدار کا، جھوٹ اور فریب کا، حرص مال کا طوق اور زر و زور کی زنجیریں پڑی ہیں، تو بتائیں وہ معاشرے کی ایک زنجیر بھی کھلوا سکتا ہے؟ شاید آپ کو یاد ہو، میں نے اس کی یہ مثال دی تھی کہ اگر ایک انسان کے پاؤں میں، سر میں، گردن میں زنجیریں پڑی ہوں اور وہ سر سے پاؤں تک زنجیروں میں جکڑا ہوا اور اس کے ساتھ دوسرے 1000 افراد بھی اسی طرح زنجیروں میں جکڑے ہوں، تو یہ شخص دوسروں کو ان زنجیروں سے آزاد کروا سکتا ہے؟ وہ اس وقت ان کو زنجیروں سے آزاد کروا سکتا ہے کہ جب وہ خود آزاد ہو، پہلے اپنی زنجیروں کو توڑے، پھر دوسروں کی زنجیروں کو توڑ سکتا ہے۔ اب اگر ایک شخص نفس کا غلام، خواہشات نفسانی کا پیرو ہے، اگر اس کی گردن میں اقتدار کی زنجیر پڑی ہے اور اسی طرح جھوٹ، فریب، لالچ اور دوسری بری صفات کی زنجیریں ہماری روح کے گرد پڑی ہیں اور ہماری روح ان میں اسیر ہے، تو پھر بتائیے ہم کس طرح معاشرے کے دوسرے افراد کو ان بری صفات سے آزادی دلوا سکتے ہیں؟ اگر ریگن یہ کہے کہ ہم دنیا میں امن و امان قائم کریں گے تو ہمیں اس پر کبھی یقین نہیں آئے گا۔ اگر گورباچوف ہو یا کوئی اور طاغوت ہو اور یہ کہے ہم اس دنیا میں عادلانہ نظام قائم کریں گے، اگر پاکستان کا کوئی مرد یا عورت چاہے، کوئی بھی ہو، اور یہ کہے کہ ہم پاکستان میں بہترین عادلانہ نظام قائم کریں گے، تو ہم کبھی بھی اس پر یقین نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ جب وہ مرد یا عورت خود اپنی خواہشات نفسانی کے پیرو ہے، اپنے نفس کا غلام ہے، اس نے اپنے آپ کو ابھی تک آزاد نہیں کروایا، تو وہ پاکستان کے 90 ملین 9 کروڑ انسانوں کو کس طرح آزادی دلا سکتا ہے؟ ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ خواہ مرد ہو یا عورت، پہلے اپنے آپ کو کم از کم اپنے نفس کی غلامی سے آزاد کروائے، پہلے اپنے اندر کا بت توڑے، اس کے بعد کہے کہ ہم پاکستان کو استقلال دلوائیں گے، پاکستان کو سپر طاقتوں سے آزاد کروائیں گے، اس وقت ہم آپ کی بات مانیں گے۔ لیکن اگر وہ سر برہنہ پھرتی ہو اور اس طرح اگر کوئی ان امریکیوں کے پاس جاتا ہو، اگرچہ وہ اسلام کا نعرہ بلند کرتے ہوں اور انہیں داڑھی بھی رکھ لی ہو، لیکن جب وہ خود نہ اپنے نفس کے پیرو ہیں، متعصبانہ باتیں کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ ہم سے کہیں کہ ہم پاکستان میں غریبوں کے لیے یہ کریں گے اور وہ کریں گے، تو ہم کبھی بھی باور نہیں کر سکتے کہ ایسا شخص عادلانہ نظام قائم کرے گا، غریبوں اور مظلوموں کو آزادی دلوائے گا، محروموں کی مدد کرے گا۔ ہاں، اگر ایسی باتیں امام خمینی جیسی عظیم شخصیت کرے تو ہم مانیں گے، اس لیے کہ انہوں نے پہلے اپنی انانیت کو کچلا ہے۔ اب اگر وہ کہیں کہ ہم امریکہ کو کچل دیں گے تو ماننے کی بات ہے۔ بنابراین تقویٰ جو پہلا کام کرتا ہے وہ انسان کو معنوی آزادی دلاتا ہے۔ جب انسان کو معنوی آزادی مل جائے تو پھر اجتماعی آزادی اس کے لیے مشکل کام نہیں۔ جن کے پاس معنوی آزادی نہیں، وہ اگر اجتماعی آزادی کی بات کرتے ہیں تو سوائے لوگوں کو بے وقوف بنانے کے اور کچھ نہیں ہے۔ تقویٰ ہمارا محافظ ہے اور ہم تقویٰ کے محافظ ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح تقویٰ کی تعریف کی گئی ہے اور مولا امیر المومنین علیہ السلام نے تقویٰ کا جو مقام بتایا ہے، جیسا کہ فرمایا ان التقویٰ مفتاح السداد، تقویٰ ہدایت کی کلید، و ذخیرۃ معاد، آخرت کا زادیرہ، وعتق من کل ملکہ، ہر قسم کی رکیت و غلامی اور قید و بند سے آزادی ہے، نجات من کل ہلاکہ، اور بدبختی سے نجات ہے۔ اس تقویٰ کے ذریعے انسان ہدف و مقصد تک پہنچتا ہے، اس تقویٰ کے ذریعے انسان دشمن سے نجات پاتا ہے، اور اس تقویٰ کے ذریعے انسان اپنی آرزوؤں تک پہنچ سکتا ہے۔ پس اگر تقویٰ کا یہ مقام ہے پھر تو انسان معصوم ہے۔
پھر تو ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں. لیکن ہم عرض کریں گے نہیں بھائی، مغرور نہیں ہونا چاہیے. اگر تقوی انسان کو حاصل ہو جائے تو پھر بھی انسان کے لیے قدم قدم پر پھسلنے کا خطرہ ہے. یہاں پر ہم گناہوں کو دو قسموں میں تقسیم کرتے ہیں. نمبر ایک، بعض گناہ ایسے ہیں جو تقوی کے قلعہ اور تقوی کی سپر اور ڈھال پر اثر انداز نہیں ہوتے. نمبر دو، بعض گناہ ایسے ہیں جو اس تقوی کی ڈھال اور سپر کو بھی متاثر کرتے ہیں. حدیث میں ہم نے پڑھا کہ مثلا شراب سے ہم تقوی کے ذریعے بچ سکتے ہیں. اگر ہم میں تقوی ہے تو ہم شراب نہیں پیئیں گے. مثلا میرے گھر میں شراب کی بوتل پڑی ہے، میں گھر میں کمرے میں تنہا ہوں، اکیلا سویا ہوں، اور شرن بھی میرے لیے وہاں سونا آرام نہیں ہے بلکہ جائز ہے. لیکن جہاں تک غریزہ شہوت کا مسئلہ ہے، چونکہ یہ شہوت نفسانی کا معاملہ ہے تو یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے. یہاں پر اسلام یہ نہیں کہتا کہ بس تقوی کافی ہے اور تقوی کے ذریعے یہاں آپ اپنے ایمان کو بچا سکتے ہیں، بلکہ یہاں پر شریعت آپ کو تقوی پر ہی نہیں چھوڑتی بلکہ آپ کے لیے ایک اور حکم بھی ہے. اگرچہ آپ متقی ہیں، اگرچہ آپ اپنے زمانے کے مقدس اردبیلی ہی کیوں نہیں ہیں، پھر بھی شریعت آپ کو کمرے میں ایک جگہ نامحرم عورت کے ساتھ ٹھہرنے اور سونے کی اجازت نہیں دیتی. اگر آپ کہیں کہ میں دیندار ہوں، متقی ہوں، مقدس اردبیلی ہوں، اور جتنی بھی قسمیں کھائیں کہ میں سلمان فارسی ہوں، لیکن شریعت آپ کی بات قبول نہیں کرتی، بلکہ آپ کے لیے شریعت کا حکم ہے کہ تنہا کمرے میں نامحرم عورت کے ساتھ سونا حرام ہے، یہاں اجازت نہیں ہے. اس لیے کہ یہ ایسا خطرناک مقام ہے کہ یہاں پر بڑے بڑے افراد پھسل جاتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آدھی رات کو شیطان نفس امارہ اپنا تیر چلا اور وہ نشانے پر جا لگے اور آپ اس گناہ میں مبتلا ہو جائیں. لہذا یہاں شریعت صرف تقوی پر اکتفا نہیں کرتی بلکہ شریعت تقوی کے ساتھ ساتھ آپ کا مورچہ مزید مضبوط کرنے کے لیے حکم دیتی ہے کہ آگے نہ جاؤ، کیونکہ تمہارا دشمن بہت ہی خطرناک ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کا پاؤں پھسل جائے، لہذا آپ کو اس طرف جانا ہی نہیں چاہیے. تو یہاں پر ہم تقوی کے محافظ ہیں، ہمیں تقوی کی حفاظت کرنی اور تقوی ہمارا محافظ ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تقوی کے محافظ اور تقوی ہمارا محافظ ہو؟ یہ تو ہم طلب کی اصطلاح میں دور ہو جائے گا. یعنی یہ کہیں کہ مرغی کس چیز سے، انڈے سے، اور انڈا کس چیز سے، مرغی سے، اسے اصطلاح میں دور کہتے ہیں. تو یہاں بھی یہی صورتحال ہے، ہماری حفاظت تقوی کرتا ہے اور ہم تقوی کی حفاظت کرتے ہیں. تو ہم جواب یہ دیں گے کہ جس طرح آپ کے کپڑے ہیں، لباس ہے، آپ اپنے بچوں کو لباس پہناتے ہیں اور پھر اسے کہتے ہیں کہ میرے پیارے بچے اپنے کپڑوں کا خیال رکھنا، ان کی حفاظت کرنا، انہیں گندے اور میلے ہونے سے بچائے رکھنا. اور ادھر لباس اور کپڑے بچے کو اس لیے پہناتے ہیں کہ وہ میرے بچے کی حفاظت کریں گے، مثلا سردی سے، گرد و غبار سے. اسی طرح یہاں بھی ہے. مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں اعلی فصونوہا، تم تقوی کی حفاظت کرو، وتصونوا بہا، اور تقوی کے ذریعے اپنے لیے حفاظت کا سامان کرو. اب کوئی پوچھے کہ ہم تقوی کی حفاظت کیسے کریں یا تقوی ہماری حفاظت کیسے کرے، تو ہم کہتے ہیں دونوں ایک ساتھ ہیں. ہم اگر خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ہمیں تقوی سے مدد لینا چاہیے، اور تقوی حاصل کرنے کے لیے ہمیں خدا سے مدد و توفیق مانگنی چاہیے. تقوی ہی کے ذریعے ہمیں خدا تک پہنچنا ہے، اور خود تقوی بھی ہمیں خدا ہی سے حاصل کرنا ہے، اور اس کے حصول کے لیے خدا سے مدد طلب کرنی ہے. امیر المومنین علیہ السلام اسی خطبہ میں ارشاد فرماتے ہیں اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ، اے بندگان خدا میں تم کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں. فإنها حق اللہ علیکم، بتحقیق تقوی خدا کا حق ہے تمہاری گردن پر. والموجبۃ علی اللہ حقکم، اور اسی تقوی کے ذریعے خدا پر تمہارا حق ثابت ہوتا ہے. وان تستعینوا علیہ باللہ، اے بندگان خدا تم اگر چاہتے ہو کہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے تو خدا سے مدد مانگو. ہمیشہ یہ دعا مانگو کہ خدا ہمیں متقی بننے کی توفیق عنایت فرما، خدا ہمیں تقوی کی توفیق دے. وتستعینوا بها علی اللہ، اور خدا تک تقوی کے ذریعے اور خدا تک پہنچنے کے لیے اسی تقوی سے مدد چاہو، تقوی حاصل کرنے کے لیے خدا سے مدد مانگو، اور خدا تک پہنچنے کے لیے تقوی سے مدد مانگو. نہج البلاغہ خطبہ نمبر 189. بنا پر ہمیں تقوی کی حفاظت کرنی چاہیے، ہمیں تقوی حاصل کرنا چاہیے، اور پھر یہ تقوی ہمارے دین کو محفوظ رکھے گا، اور ہمارا دین بھی اس کے ذریعے محفوظ ہوگا، اور ہم اس کے ذریعے خدا تک پہنچ سکتے ہیں. بس برادران عزیز، اس کے بعد تقوی کے فوائد انشاءاللہ دوسری فصل میں عرض کروں گا. آخر میں ایک حدیث عرض کرتا ہوں، یہ حدیث کلمات انکسار میں سے ہے. امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں ضع فخرک واحطط کبرک واذکر قبرک. نہج البلاغہ کلمات قصار نمبر 398.
یہ صرف 3 جملے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں انسان فخر و سربلندی کو چھوڑ دے، اپنے آپ کو بڑا مت سمجھ، فخر مت کر اور اپنی قبر کو یاد رکھ۔ ہاں تم کس طرح فخر کی بات کرتے ہو؟ ابن آدم کس طرح فخر کی بات کرتا ہے؟ اولہ نطفہ وآخرہ جیفہ، یہ تو وہی ابن آدم ہے کہ اس کا اول نطفہ ہے اور آخر میں جب مر جائے تو مردار ہے، اور اگر اس کو کسی کا ہاتھ لگ جائے تو غسل کرنا پڑے گا۔ اگر ہماری ابتدائی ہے اور انتہائی ہے تو پھر فخر کس بات پر؟ ضع فخرک، اے انسان فخر چھوڑ دے، ذرا اپنی اصل کو پہچان۔ وحطط کبرک، اور بڑائی بھی چھوڑ دے۔ کس طرح اپنے آپ کو بڑا کہتا ہے اور تکبر کرتے ہو؟ تمہیں نہ دنیا میں آنے کا اختیار ہے اور نہ اس دنیا سے جانے کا، تو پھر کیوں کر تکبر کرتے ہو؟ اے انسان تواضع کر، فروتنی کر، اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھ، تکبر مت کر۔ جو تکبر کرتا ہے اس کی مثال اس دھوئیں کی مانند ہے کہ جب آپ سگریٹ یا حقے کا کش لیتے ہیں تو اس کا دھواں اوپر کی جانب جاتا ہے، لیکن یہی اوپر جانے والا دھواں پست ہے، بے قیمت ہے۔ جو شخص تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اس کی مثال اس دھوئیں کی سی ہے جو بظاہر بلندی کی طرف جا رہا ہوتا ہے لیکن در حقیقت سب سے پست ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع تقوی نمبر 1، مقام پشاور اور مناسبت ماہ رمضان المبارک۔ تقوی کے اثرات پر شہید رحمۃ اللہ علیہ کا خطاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183۔ آج ہم تقوی کے دینی اور اجتماعی اثرات پر بات کریں گے۔ نہج البلاغہ میں مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام کا تقوی سے متعلق ارشاد ہے۔ خطبہ نمبر 196 میں فرمایا وَعِتْقٌ مِّن كُلِّ مَلَكَةٍ وَنَجَاتٌ مِّن كُلِّ هَلَكَةٍ، تقوی ہر غلامی سے آزادی اور ہر تباہی سے رہائی کا باعث ہے۔ بالفاظ دیگر معاشرے میں تقوی کے اثرات سے متعلق امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تقوی ہر رقیت اور قید و بند سے آزادی اور بدبختی سے نجات دلاتا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں، خطبہ نمبر 196 ہی کا حصہ ہے، وَدَوَاءُ دَاءِ قُلُوبِكُمْ وَشِفَاءُ مَرَضِ أَجْسَادِكُمْ، یہ تقوی تمہارے دلوں کے دردوں کی دوا اور تمہارے جسموں کی بیماریوں کا علاج ہے۔ تقوی کے اثرات، انسان کو درپیش تمام تر مشکلات کے حل کا نسخہ جو مولا نے پیش کیا ہے وہ تقوی ہے۔ دین و آخرت اور قبر میں درپیش حالات پر تقوی اپنے گہرے نقوش چھوڑتا ہے۔ دنیا میں معاشرے پر بھی تقوی اپنے اثرات مرتب کرتا ہے۔ کسی چیز کی قیمت کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب وہ چیز موجود نہ ہو اور کوئی دوسری چیز بھی اس کی جگہ نہ لے سکے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی معاشرے میں تقوی ختم ہو جائے تو پھر اس کی جگہ نہ حکومت لے سکتی ہے، نہ علم و سائنس، اور نہ ہی دیگر مختلف قوانین کے بس میں ہے کہ وہ اس خلا کو پر کر سکے۔ کوئی چیز بھی تقوی کا نعم البدل نہیں ہو سکتی، نہ زر، نہ زور، نہ قوانین، نہ حکومت، حتیٰ کہ علم جیسی بڑی چیز بھی تقوی کا متبادل نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ معاشرے کے ارکان میں سے ایک تقوی ہے، اور اگر معاشرے کے ارکان میں سے تقوی کو نکال دیں تو معاشرہ بدبخت و تباہ و برباد ہو جائے گا۔ حکومت اور ہماری مشکلات، اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہم چاہتے ہیں اپنی مشکلات کا علاج کریں، پس ہماری اجتماعی مشکلات کا حل حکومت کی نظروں میں یہ ہے کہ قوانین بنا دے، لیکن ہم آئے دن یہ دیکھتے ہیں کہ ٹریفک کے قوانین انتہائی سخت ہونے کے باوجود زیادہ حادثات ہو رہے ہیں، فلاں جگہ ایکسیڈنٹ، اتنے آدمی ہلاک۔ اس طرح اخبار اور رسائل وغیرہ میں گھریلو مسائل کا تذکرہ ہوتا ہے کہ فلاں میاں بیوی کے درمیان اختلافات ہیں، یہاں تک کہ مسئلہ طلاق تک جا پہنچتا ہے۔ بس ان مشکلات کا حل کیا ہے؟ اسی طرح ایک اور بیماری جو ہمارے اسلامی معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے وہ ہے رشوت۔ انسان کا جائز و معمولی سا کام بھی رشوت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ہم آئے دن اخبارات وغیرہ میں دیکھتے ہیں کہ حکومت والے یہ ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ ہم فلاں کا احتساب کریں گے۔ حکومت والے اپنی تقریروں میں، اپنے کنونشنوں میں کہتے پھرتے ہیں کہ ہم رشوت اور اس قسم کے دیگر کاموں کا خاتمہ کر دیں گے۔ الیکشن کے دوران مختلف سیاسی پارٹیوں کے ہاتھ بھی یہ موقع آ جاتا ہے اور وہ بھی اپنی تقریروں میں یہی حوالہ دیتے ہیں کہ ہم اگر برسر اقتدار آ گئے تو رشوت ستانی ختم کر دیں گے۔ یہ کس طرح ختم کر سکتے ہیں؟ حکومت کے نزدیک سب سے بڑا حل یہ ہے کہ قوانین کو سخت کر دیا جائے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ قانون کیا ہے؟ قانون یعنی ایک حد معین کرنا۔ اب صرف یہ ہے
کہ قانون ہمارے لیے ایک حد معین کرے گا، لیکن اگر لوگوں کے دلوں میں ایسی کوئی چیز نہ ہو جو اس حد کا احترام کرنے پر لوگوں کو مجبور کرے، تو کیا صرف قانون بنانے سے ہماری یہ مشکلات حل ہو سکتی ہیں؟ یقین جانے کہ حل نہیں ہو سکتے۔ تقوی کا فقدان۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو آدمی محتسب کی کرسی پر بیٹھا ہے وہی آدمی پارلیمنٹ میں بھی بیٹھا ہے، وہ قانون بناتا ہے اور پھر وہی آدمی چاہتا ہے کہ معاشرے میں ان قوانین کو نافذ کرے، لیکن خود جب اس کے عمل کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کے دل میں تقوی نہیں ہوتا، اس وجہ سے وہ بد سے بدتر کام انجام دیتا ہے۔ اگر ہم ان مسائل کا حل تلاش کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے معاشرے میں تقوی کو زندہ کرنا ہے۔ جب تک ہمارے دلوں میں مخفی پولیس قائم نہ ہو جائے جو ہمیں اس جگہ پر جہاں پولیس نہ ہو، حکومت نہ ہو، اس وقت یہ ہمیں برے کام سے روک سکے۔ جب تک یہ مخفی پولیس کے جس کا نام آپ ایمان یا تقوی رکھتے ہیں ہمارے دلوں میں پیدا نہ ہو جائے، اس وقت تک کوئی اور قانون ان مشکلات کا درمان نہیں ہو سکتا۔ پرانے زمانے میں اگرچہ ہم نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، لیکن کم از کم کسی حد تک ہمارے دلوں میں تقوی موجود تھا۔ اس وقت تک ہمارے مسائل اتنے زیادہ نہ تھے، ہماری مشکلات اتنی زیادہ نہ تھیں، لیکن آج کل گھریلو مشکلات اس دور سے کہیں زیادہ ہیں۔ ہر دوسرے تیسرے گھر میں آپ دیکھیں گے کہ مثلا میاں بیوی کے درمیان کوئی جھگڑا ہے، یا اسی طرح قتل و غارت کا اندازہ لگائیں، چوری اور ڈکیٹی کا اندازہ لگائیں۔ حتیٰ یورپ و امریکہ جو قوانین کے لحاظ سے اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں، علم و سائنس میں سب سے آگے ہیں، وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ اخبارات میں خبریں شائع ہوتی ہیں کہ نیو یارک شہر میں رات کو اگر آپ اپنے ہوٹل سے باہر نکلیں تو آپ کو ہوٹل والے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ذمہ دار نہیں ہیں، اپنی حفاظت خود کریں۔ اسی طرح آبروریزی، خواتین کی عصمت دری، نامشروع بچوں کی شرح پیدائش میں روز بروز اضافہ، قتل و غارت گری کی روز افزوں زیادتی جیسی خبریں ہر روز آپ کی نظروں سے گزرتی ہوں گی۔ یہ سب آخر کیوں ہے؟ اس لیے کہ تقوی کا فقدان ہے۔ جب تقوی نہیں ہے تو یہ قوانین، یہ علم اور یہ سائنس تقوی کی جگہ کو پر نہیں کر سکتے۔ چونکہ ہمارے ہاں پہلے کچھ نہ کچھ تقوی تھا، اس لیے ہمارے گھریلو مسائل بھی اتنے نہیں تھے، اور نہ ہی ہمارے ہاں اتنی فحاشی، قتل و غارت گری اور رشوت کا رواج تھا، اور دوسری مشکلات بھی نہیں تھی۔ تقوی کی طرف رجوع۔ اگر ہمیں واقعاً ان تمام مشکلات کا حل تلاش کرنا ہے تو پھر تقوی کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ یہاں پر آپ اعتراض کر سکتے ہیں کہ جناب آپ نے جو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی زبانی تقوی کی تعریف کی ہے، تقوی تو کوئی مادی چیز نہیں ہے بلکہ ایک معنوی چیز ہے۔ تقوی تو دل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، دل میں ایک قوت پیدا ہو جاتی ہے، جبکہ آپ کہتے ہیں کہ تقوی سارے مسائل کا حل ہو سکتا ہے۔ یہاں پر خود امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ وَدَوَاءُ دَاءِ قُلُوبِكُمْ وَشِفَاءُ مَرَضِ أَجْسَادِكُمْ، یہ تقوی تمہارے دلوں کے دردوں اور تمہارے جسموں کی بیماریوں کا علاج ہے۔ یہ کیوں کر ممکن ہے؟ جی ہاں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تقوی کوئی انجیکشن ہے یا تقوی کوئی گولی کا نام ہے، نہیں، ہم یہ نہیں کہتے، لیکن تقوی کے اثرات سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ اگر تقوی نہ ہو تو کیا آپ کا ہسپتال ٹھیک بنے گا؟ جی نہیں، اس لیے کہ جو ٹھیکیدار اس ہسپتال کو بنائے گا اس میں تقوی نہیں ہے تو وہ سارا پیسہ ہضم کر جائے گا اور آپ کے لیے صحیح ہسپتال نہیں بنائے گا۔ اور جب لوگوں کو ہسپتال کے آلات کی خریداری کے لیے سرمایہ ملے گا اور وہ صحیح آلات نہیں لائیں گے، اسی طرح اگر تقوی نہیں ہے تو وہ ڈاکٹر صحیح کام نہیں کرے گا۔ مثلا آپ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب ہمارا ایمرجنسی کیس ہے، جلدی آئیں، ہمارا آدمی مر رہا ہے، لیکن آپ کو جواب ملے گا کہ جاؤ اپنا کام کرو، لیکن اگر آپ اس کو رشوت دیں گے تو وہ آپ کا کام کر دے گا۔ اس طرح مریضوں کی نگہداری کرنے والی نرسیں صحیح طور پر مریضوں کی دیکھ بھال نہیں کرتی، دواؤں میں ملاوٹ ہوگی، ہر جگہ آپ کو رشوت دینا ہوگی، لہذا آپ کا صحیح طور پر علاج معالجہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر تقوی ہے تو ڈاکٹر اپنی طرف سے صحیح طور پر کام کرے گا، نرسیں صحیح طور پر دیکھ بھال کریں گی، وہ ٹھیکیدار جس نے ہسپتال کو بنایا ہے وہ صحیح طور پر اس کو بنائے گا، جس شخص نے باہر سے آلات لانے وہ صحیح آلات لائے گا، وہ کمپنی جو دوائی بنائے گی وہ ملاوٹ نہیں کرے گی۔ تقوی اور امراض سے بچاؤ۔ ان سب سے بالا تر یہ ہے کہ اگر تقوی نہ ہو تو انسان کھانے میں بھی افراط کرے گا، جب کھانے میں افراط کرے گا تو وہ مریض ہو جائے گا، اسے بلڈ پریشر ہو جائے گا یا ہارٹ اٹیک یا پھر اس طرح کے دوسرے امراض لائق ہو جائیں گے، کیونکہ احادیث میں کہ تمام بیماریوں کی جڑ پیٹ ہے۔ اب اگر انسان تقوی نہ رکھتا ہو تو شراب بھی پیے گا اور دوسری مغن غذائیں بھی کھائے گا، اور ان سب کے برے اثرات، بالخصوص شراب کے برے اثرات جو سائنس نے کشف کیے ہیں اور ڈاکٹر ان کی تصدیق کرتے ہیں، ان میں مبتلا ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر تقوی نہ ہوگا تو انسان شہوت میں بھی افراط کرے گا، جب انسان شہوت میں افراط کا شکار ہوگا تو راتوں کو نائٹ کلب میں جائے گا یا پھر فاحش عورتوں کے ہاں جائے گا،
جس سے عجیب و غریب بیماریاں پھیل جاتی ہیں، جیسا کہ آج کل امریکہ میں ایڈز کی بلا سایہ فگن ہے۔ یہ بیماریاں ان افراد کو لاحق ہیں جو ہم جنسی کرتے ہیں یا فاحشہ عورتوں کے پاس جاتے ہیں۔ ہمارے دوستوں میں سے ایک آدمی امریکہ سے اور نقل کر رہا تھا کہ ایک فاحشہ کہہ رہی تھی کہ چونکہ اس معاشرے نے مجھ پر ظلم کیا اور میں خود ایڈز کی مرض میں مبتلا ہو گئی ہوں، لہذا میں نے معاشرے سے انتقام لینے کے لیے 100 سے زیادہ آدمیوں سے ہم بستری کی اور ان کو بھی اس مرض میں مبتلا کر دیا ہے۔ بنابراً اگر ایک شخص تقوی نہیں رکھتا تو شہوت میں افراط کرے گا اور پھر قسم قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ وہ افراد جن کے اپنی بیویوں کے ساتھ حالات خراب ہو جاتے ہیں، چونکہ ان میں تقوی نہیں ہوتا تو وہ دوسری عورتوں کے ہاں جاتے ہیں اور بیویوں کو دیر سے آنے کا جواب نہیں دے سکتے۔ بس بیوی مجبور ہے کہ جھگڑا کرے اور کہے کہ مجھے طلاق دے دو، یا ان مردوں نے کوئی اور غلط کام کیا ہو، مثلا نامرد ہو گیا ہو، اب بیوی کے حقوق پورے نہیں کر سکتا۔ یہ سب کچھ اور دیگر غلط قسم کی بیماریاں انسان کو لاحق ہو جاتی ہیں۔ تقوی اور سعادت انسان۔ بس تقوی جو مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا، تقوی تمہارے دلوں کے دردوں کی دوا ہے اور تمہارے جسموں کی بیماریوں کا علاج ہے، یہ کسی عام شخص کی بات نہیں بلکہ اس عظیم روحانی شخصیت کی بات ہے جو انسان کے اندرونی حالات سے آگاہ ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ اس انسان کے لیے کون کون سی چیزیں مفید ہیں اور کون کون سی چیزیں مضر ہیں۔ ہمیں اگر دنیاوی اور دینی سعادت حاصل کرنی ہے تو پھر ہمیں تقوی کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ وہ شخص جو تقوی رکھتا ہے وہ اپنی کمائی پر اکتفا کرتا ہے، اپنے حق پر اکتفا کرتا ہے، وہ ہرگز ایسا نہیں کرے گا کہ اپنے شب و روز اس فکر میں گزارے کہ میں کس طریقے سے زیادہ کماؤں، کس کی جیب کاٹوں اور مالدار بن جاؤں۔ وہ ہر حال میں شکر ادا کرتا ہے۔ اس کے برعکس وہ شخص ہے جس کے دل میں تقوی نہیں ہے تو اس کا دل پریشان ہے، اسے سکون حاصل نہیں ہے اور ان اعصابی بیماریوں کی وجہ سے معدے کی تکلیف ہو جاتی ہے اور پتہ نہیں اسے کون کون سی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس کے برعکس وہ شخص جو متقی و پرہیزگار ہے ان تمام بلاؤں اور بدبختیوں سے بچا ہوا ہے۔ تقوی اور ماہ رمضان۔ ہمیں تقوی کی طرف رجوع کرنا ہے اور تقوی کے آثار میں سے ایک اثر یہ ہے کہ جتنا انسان کے دل میں تقوی آ جائے اتنا وہ شخص عمل صالح کی طرف راغب ہو جائے گا۔ جتنا انسان کے دل میں تقوی کم ہوگا اتنا انسان گناہوں کی طرف مائل ہوگا۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ 30 دن جو ہم روزے رکھتے ہیں اس کے بعد ہمیں ملاحظہ کرنا ہوگا کہ آیا ہم نے روزے کے نتیجے میں تقوی حاصل کیا ہے یا نہیں، آیا ہمارے کردار میں تبدیلی آئی ہے یا نہیں۔ اگر ماہ رمضان سے پہلے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز کو اہمیت نہیں دیتے تھے، سینما جاتے تھے، غیبت کرتے تھے، VCR کو لگا کر غلط فلمیں دیکھتے تھے، ٹی وی پر غلط پروگراموں کو دیکھتے تھے، ماہ رمضان کے بعد پھر وہی حالت ہے، یعنی ادھر ادھر پھرنا، نماز کو اہمیت نہ دینا، گھر دیر سے آنا، والدین کے ساتھ برا سلوک کرنا اور اسی طرح کی دیگر غلط باتوں کو دوبارہ سے شروع کر دیں تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ رمضان کے مبارک مہینے سے ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اور ہمارے دلوں میں تقوی نہیں آیا، کیونکہ تقوی کوئی دیکھنے والی چیز نہیں بلکہ اس کا اندازہ تو فقط نیک اعمال و کردار سے ہو سکتا ہے۔ مثلا اگر ہم جاننا چاہیں کہ بجلی کے تار میں کرنٹ ہے یا نہیں تو ہم بٹن دبائیں گے، اگر بلب روشن ہو گیا تو ہمیں یقین ہو جائے گا کہ تار میں کرنٹ ہے، لیکن اگر بلب روشن نہ ہو تو ہم سمجھ لیں گے کہ تار میں کرنٹ نہیں ہے۔ فرض کریں اگر اخبارات میں اشتہار آئے کہ عید کے موقع پر فلاں سینما میں فلاں بہترین فلم ریلیز کی جائے گی، آپ اس کے پیچھے دوڑ گئے تو سمجھ لیں کہ آپ کے دل میں تقوی نہیں ہے۔ اگر آپ نے نیک اعمال کی طرف رجوع نہ کیا، آپ غلط کاموں میں اسی طرح حصہ لیتے رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دلوں میں ایمان و تقوی نہیں ہے۔ ہم میں سے کسی کے ماتھے پر نہیں لکھا ہوگا، لیکن اگر اس شخص کے عمل و کردار میں تبدیلی کو دیکھیں گے تو ہم کہیں گے کہ واقعاً یہ متقی ہے، یہ اہل بیت کے شیعوں میں سے اور اس نے نہج البلاغہ سے درس لیا ہے۔ تقوی اور عمل صالح۔ تقوی اور عمل صالح آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر کسی جگہ بلب ہوگا تو لازم ہے روشنی ہوگی، اسی طرح اگر کسی جگہ آگ ہوگی تو آگ کی خصوصیت یہ ہے کہ گرم ہوتی ہے، لہذا وہ جگہ بھی گرم ہوگی۔ تقوی کا لازمہ عمل صالح ہے اور یہ ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جتنا انسان کا تقوی زیادہ ہوگا اتنا ہی اس کا عمل صالح زیادہ ہوگا اور جتنا عمل صالح زیادہ ہوگا اتنا اس کا تقوی مضبوط ہوتا جائے گا۔ میں آپ کی خدمت میں ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ فرض کریں آپ کا ایک دوست ہے، اس کے ساتھ آپ کی دوستی ہے، آپ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ جب آپ اس کو تحفہ دیں گے، اس کو دعوت دیں گے اور وقتاً فوقتاً آپس میں ایک دوسرے سے ملیں گے، ان تمام باتوں سے ہم یہ سمجھیں گے کہ ان کے درمیان دوستی ہے، اور دوسرا یہ کہ طائف کے تبادلے اور ایک دوسرے کی دعوت کرنے سے آپ دونوں کے درمیان محبت اور زیادہ ہوگی۔ بالکل یہی مسئلہ ہے۔ اگر آپ عمل صالح کریں گے تو ہم سمجھیں گے کہ آپ کے دل میں تقوی ہے، اور جتنا آپ عمل صالح کریں گے اتنا آپ کا تقوی مضبوط ہو جائے گا۔
اگر سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عظیم شخصیت کے جو منا اہل البیت کی سند یافتہ ہو، اگر وہ بھی ایک دن نماز صبح قضا کرے تو اس کا وہ مقام نہیں رہے گا، آہستہ آہستہ تنزل کا شکار ہو جائے گا۔ اور اگر ہم ان واجبات کی طرف توجہ نہیں دیں گے اور پھر بھی اگر ہم کہیں کہ ہم متقی ہیں، ہمارا امام امام المتقین ہے، متقی ہونے کے کچھ آثار ہوتے ہیں۔ تشیع ایک دعویٰ نہیں ہے بلکہ تشیع ایک حقیقت ہے۔ آپ ہاتھ میں ایک پتھر رکھ کر اس کا نام موتی رکھ دیں، آپ کے نام رکھنے سے وہ پتھر موتی نہیں بنے گا۔ اگر آپ کا کردار مسلمانوں جیسا نہیں ہے تو آپ 1000 بار اپنے نام کے ساتھ شناختی کارڈ میں لکھ لیں کہ میں مسلمان ہوں، اہل بیت کا پیروکار ہوں، مگر کردار آپ کا شیعوں جیسا نہیں۔ فقط شناختی کارڈ میں لکھنے سے یا شیعہ گھر میں پیدا ہونے سے شیعہ نہیں بن سکتے۔ بس ہمیں ان مقدس ایام میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہمیں اپنے دلوں میں تقوی اور ایمان کے شجر کو پروان چڑھانا ہے اور ہمیں اس نفس امارہ کو جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، ان دنوں اسے شکست دینا ہے، اسے ذلیل و خوار کرنا ہے۔ اگر ہم 29 دنوں میں کامیاب ہو گئے اور ہم نے صحیح روزہ رکھ لیا تو انشاءاللہ ہمارے لیے آئندہ کامیابیوں کے لیے ایک سنگ میل، ایک بنیاد اور ایک پایہ فراہم ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع تقوی کے اثرات نمبر 1، مقام پشاور، مناسبت ماہ رمضان المبارک۔ آگے فرماتے کہ تقوی کے اثرات پر شہید حسینی رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا درس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، سورہ بقرہ آیت نمبر 183۔ تقوی کے اثرات میں سے ایک اثر یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں خیر و شر اور اچھائی و برائی کے درمیان تمیز کر سکتا ہے۔ تقوی انسانی روح کو بصیرت عطا کرتا ہے اور اس کے دل کو نورانیت بخشتا ہے، جیسا کہ قرآن کی آیہ مجیدہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، سورہ انفال آیت نمبر 29۔ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو خداوند متعال تمہیں فرقان یعنی حق و باطل میں تمیز کرنے والی قوت عطا کرے گا۔ تقوی کے ذریعے انسانی عقل کس طرح زیادہ ہوتی ہے، کیسے عقل کو روشنی و نورانیت ملتی ہے اور کیسے انسان کی بصیرت میں اضافہ ہوتا ہے، اس درس میں اسی سلسلے میں چند باتیں عرض کریں گے۔ عقل و ہوش۔ انسان 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ لوگ جو بظاہر بہت ہی ہوشیار، چالاک اور ذہین نظر آتے ہیں لیکن وہ اپنی زندگی میں تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، اپنے حالات اور مسائل میں مضطرب اور متحیر رہتے ہیں۔ تو یہاں پر شک ہوتا ہے کہ آیا یہ شخص عاقل ہے، چونکہ ایک عقل ہوتی ہے اور ایک ہوش۔ عقل و ہوش میں فرق ہے، عقل کوئی اور چیز ہے اور ہوش کوئی اور۔ جیسے ہم اکثر کہتے ہیں کہ فلاں شخص بہت عقل مند ہے یا فلاں ہوشیار تو ہے مگر عاقل نہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان کو خدا نے قوہ عقیلہ عطا فرمائی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض افراد انتہائی چالاک، ذہین اور ہوشیار ہونے کے باوجود اپنی زندگی کے معمولی مسائل میں الجھے رہتے ہیں، اچائی و برائی میں فرق نہیں کر سکتے، ان سے اصلاح و فساد میں تمیز نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہی عدم تقوی ہے، یعنی جو لوگ اپنی زندگی کے مسائل کو اچھی طرح حل کر لیتے ہیں وہی متقی ہیں، اور جو اپنی زندگی میں ہر وقت مضطرب و متحیر رہتے ہیں یہ ان کے بے تقوی ہونے کی علامت ہے، یعنی وہ عاقل نہیں ہے خواہ کتنے ہی چالاک و ذہین ہوں۔ امیر المومنین علیہ السلام مومن و متقی شخص کی صفات یوں بیان کرتے ہیں کہ قد احیا عقلہ، مومن اور متقی شخص اپنی عقل کو زندہ کرتا ہے، وامات نفسہ، اور اپنے نفس کو کچل دیتا ہے، حتی دق جلیلہ ولطف غلیظہ، جب مومن اور متقی شخص عقل کو زندہ کرتا ہے اور نفس کو کچلتا ہے تو اس کی ہڈیاں نرم ہو جاتی ہیں اور بدن کی موٹائی لطائف میں بدل جاتی ہے، یعنی دبلا ہو جاتا ہے۔ انسان جب ریاضت کرتا ہے، نفس کشی میں مصروف ہوتا ہے تو اس کے بدن کی موٹائی وغیرہ ختم ہو جاتی ہے۔ وبرق لہ لامعا کثیر البرق، اس کے نتیجے میں اس مومن میں ایک ایسے نور کی تجلی ہوتی ہے جس کی روشنی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ فابان لہ الطریق، پھر اس مومن کو اس نورانیت کے ذریعے راستہ دکھائی دیتا ہے، وسلک بہ السبیل، اور پھر وہ اس راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے، وتضافعت الابواب الی باب السلامہ، پھر وہ اس کے ذریعے ان دروازوں سے گزرتا ہوا سلامتی کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ شخص کبھی گمراہ نہیں ہوتا اور پھر اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 217 کا حصہ تھا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، سورہ مائدہ آیت نمبر 16۔
اور وہ بندہ جو امر الہی کا اتباع کرتا ہے خداوند متعال اسے سلامتی کے راستوں کی جانب رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یخرجہم من الظلمات الی النور، سورہ مائدہ آیت نمبر 16، اور اسے تاریکیوں میں نکال کر نورانیت کی طرف لاتا ہے۔ پھر فرمایا وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اور مومنین و متقین کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت فرماتا ہے۔ بس جب انسان تقوی کے ذریعے اپنی عقل کو زندہ کر کے اپنے نفس کو کچل دیتا ہے اور خواہشات نفسانی کی مخالفت کرتا ہے تو خود بخود اس کے دل میں نور کی ایک تجلی پیدا ہوتی ہے اور وہ شخص اس نور کی روشنی میں اپنے راستے کا تعین کرتا ہے۔ مشکلات زندگی پر قابو پانا۔ دوسری خصوصیت اور خوبی تقوی میں یہ ہے کہ جس کی جانب قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ انسان تقوی کی وجہ سے اپنی مشکلات اور زندگی کے مسائل پر قابو پا لیتا ہے اور ان سے نکلنے کے راستے انسان کو مل جاتے ہیں۔ چنانچہ سورہ طلاق آیت نمبر 2، بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے خدا اس کے لیے زندگی کی مصائب و مشکلات سے نکلنے کے لیے راستے پیدا کرتا ہے، یعنی یہ شخص مشکلات و مصائب میں مبتلا نہیں رہتا۔ اسی طرح سورہ طلاق آیت نمبر 4 میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا اور تقوی اختیار کرتا ہے خداوند متعال اس کے امور کو آسان کر دیتا ہے، پھر اس کے لیے زندگی کے مسائل و مشکلات ختم ہو جاتے ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں رہتا۔ مشکلات دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک تو وہ جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، مثلا ایک شخص بیمار ہو جاتا ہے یا انسان غربت و فقر میں مبتلا ہے یا انسان کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، اس قسم کی مشکلات انسان کے اختیار سے خارج ہیں۔ مشکلات کی دوسری قسم وہ ہے کہ جو انسان کے اپنے اختیار میں ہے، اپنے لیے پیدا کرتا ہے، جیسے ایک انسان کے دل میں یہ شوق آرزو پیدا ہو جائے کہ وہ کیٹو کی چوٹی کو سر کر لے۔ ظاہر ہے اس بلند و بالا پہاڑ کی چوٹی تک پہنچنے میں بہت زیادہ مشکلات ہیں، یہ زحمت و مشقت اس نے خود پیدا کی ہے، اس مشکل کے بارے میں اسے پتہ بھی ہے اور اس کے اختیار میں بھی ہے۔ اسی طرح اگر آپ انبیاء علیہ السلام کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں اور ان کی سیرت سے وابستہ ہونا چاہتے ہیں، یا جب آپ 15 سال کے ہو جاتے ہیں اور بلوغت کی زندگی میں آ جاتے ہیں جہاں آپ کو کسی نہ کسی طریقے زندگی اور راستے کا انتخاب کرنا ہے، تو یہاں انسان کو کسی ایک نظام سے وابستہ ہونا پڑتا ہے، یا تو وہ کسی سیکولر نظام کے ساتھ وابستہ ہوگا اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چل پڑے گا، یا پھر کسی دینی نظام سے وابستہ ہو کر انبیاء و ائمہ اطہار علیہ السلام کے راستے کی پیروی کرے گا، اور پھر اسے یہ بھی پتا ہے کہ اگر میں انبیاء و ائمہ علیہ السلام کے راستے پر چلوں گا اور ان کے مسلک کو اختیار کروں گا تو مجھے تکالیف و مشکلات اور مصائب برداشت کرنے پڑیں گے۔ مثلا روزہ رکھنا ہے، اس میں تکلیف و مشقت ہے، آسانی نہیں ہے، انسان گرمی میں 13-14 گھنٹے بھوکا پیاسا رہے۔ اسی طرح نماز کے لیے صبح اٹھنا، ٹھنڈے پانی سے وضو یا غسل کرنا، یا حج کے لیے جانا، اپنے مال و دولت سے خمس دینا اور جہاد کرنا، ان سب چیزوں میں مشقت ہے، مشکلات اور زحمات ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب آپ نے یہ مسلک اختیار کر لیا اور اس نظام پر چل پڑے تو آپ کا طاغوتی نظام سے تصادم ہوگا، چونکہ طاغوتی نظام کسی صورت میں برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ انبیاء علیہ السلام کے راستے پر چلیں۔ آپ نے دیکھا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو سارے قریش آپ کے مخالف ہو گئے، کیونکہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نعرے کو اپنے مفادات کے ساتھ متصادم تصور کرتے تھے۔ اور اگر موجودہ دور میں آپ اسلامی نظام اور اسلامی جمہوریت کی بات کریں گے تو آپ کی یہ بات نہ امریکہ کو گوارا ہے اور نہ روس کو۔ یہاں اسلام سے مراد امریکی اسلام نہیں ہے بلکہ مراد اسلام محمدی ہے۔ اگر آپ محمدی اسلام کی بات کریں گے تو امریکہ آپ کو راستے سے ہٹانے کی کوششیں اور سازشیں شروع کر دے گا۔ اب آپ کے لیے مشکلات ہیں اور مصائب ہیں۔ اگر آپ ائمہ اطہار علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کو دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ انہوں نے کتنی مصیبتیں اور مشکلات برداشت کی ہیں۔ یہ سب مشکلات و مصائب ان کے لیے اختیاری تھیں، یعنی ان کو معلوم تھا کہ جس مسلک اور راستے پر ہمیں چلنا ہے اس میں مشکلات ہی مشکلات ہیں، لیکن جب انسان متقی ہو، اس کے دل میں تقوی ہو، تو پھر اسے ان مشکلات و مصائب سے نکلنے میں کوئی دیر نہیں لگتی، خدا خود بخود راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ بس قرآن کی نظر میں مشکلات و مصائب سے نکلنے کا راستہ یہ ہے کہ انسان متقی بن جائے، اور اپنے امور کو آسانی سے انجام دینے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ انسان تقوی کو اختیار کر لے۔ جب انسان متقی بن جاتا ہے، اسے ذاتی زندگی یا اجتماعی زندگی میں جب کوئی مشکل پیش آتی ہے تو بغیر کسی دکھ، اضطراب و پریشانی کے
اس مشکل و مصیبت پر قابو پا لیتا ہے، جبکہ دوسرے لوگ پریشانیوں میں مضطرب ہو جاتے ہیں، ان کے اعصاب کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن متقی انسان کو کچھ نہیں ہوتا اور اس کے لیے سنگین سے سنگین مسئلہ تقوی اور ارتباط خدا کے اثر سے آسان ہو جاتا ہے، یعنی چونکہ وہ خدا سے مرتبط ہے اور متعلق ہے، لہذا اس کے لیے یہ راستہ آسان ہے۔ انبیاء اور ائمہ علیہ السلام کے علاوہ دوسری بہت سی بزرگ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے تقوی کے ذریعے بڑی سے بڑی مشکلات پر قابو پا لیا۔ ہم ایک ایسی ہستی کی مثال پیش کرتے ہیں کہ جو خود ہمارے زمانے کی شخصیت ہیں، ہمارے ہم عصر ہیں، یعنی رہبر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی کی ذات کو دیکھیں کہ وہ کس قدر مصائب و مشکلات سے دوچار ہوئے ہیں، کتنی مصیبتیں ان پر ٹوٹی، لیکن انہوں نے کسی طرح اپنے آپ کو ان مشکلات سے نکالا۔ کس طرح نکالا؟ اس وقت ہم اس کو نہیں سمجھ سکے، لیکن بعد میں خود بخود معلوم ہو گیا کہ امام خمینی نے جو مشکل راستہ اپنایا تھا وہی 100% صحیح تھا۔ اس سے بڑی مشکل اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک ہی دن میں ایک ملک کا صدر اور وزیر اعظم ایک ساتھ شہید ہو جائیں۔ اس کے مقابلے میں مصر کو دیکھیں، جب انور السادات واصل جہنم ہوا تو 1 سال تک ملک میں ماشاء اللہ نافذ رہا، اور ادھر ملک کے 72 بہترین نمائندے اور لیڈر کہ جن میں چیف جسٹس، 4 وزیر اور 28 پارلیمنٹ کے نمائندے اور ملک کے بزرگ افراد شامل تھے، شہید ہوئے۔ نہ کوئی ہنگامہ ہوا، نہ کوئی اضطراب کی جھلک دکھائی دی۔ اور جب امام خمینی کی خدمت میں لوگ حاضر ہوئے تو امام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کوئی مسئلہ نہیں، ہم سب خدا کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں خدا کی جانب لوٹ کر جانا ہے۔ فرق صرف یہ کہ کچھ لوگ جلد چلے جاتے ہیں اور کچھ دیر سے۔ اگر راجائی چلے گئے یا باہنر شہید ہو گئے تو کیا ہوا؟ ان کا خدا تو ہے، اصل تو خدا ہے۔ یہ صرف تقوی کی طاقت ہے کہ اتنے بڑے مصائب و مشکلات میں انسان کے حوصلے میں ذرا بھر بھی فرق نہیں پڑتا، اور ایسے انسان پہاڑ کی مانند اپنی جگہ پر ڈٹے رہتے ہیں۔ یہ تقوی کا اثر ہے۔ جب انسان کے دل میں تقوی ہو تو اس کے لیے ساری مشکلات و مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں ہر طرف آپ کو بڑی بڑی عمارتیں، مکانات نظر آ رہے ہوں، یہاں آپ اس رش میں، ان عمارتوں میں، مکانات کی کثرت میں کھو جائیں گے اور ہر جگہ آپ کو اپنی جگہ بڑی دکھائی دے گی، اور اس رش و ہجوم سے آپ کو وحشت ہوگی، اس کا رعب و دبدبہ آپ پر طاری ہو جائے گا۔ لیکن اسی منظر کو آپ کسی بلندی سے یا ہیلی کاپٹر سے دیکھیں اور ملاحظہ کریں تو یہ وحشت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بڑی بڑی عمارتیں، مکانات، لوگوں کا ہجوم، سب کچھ انتہائی چھوٹا نظر آنے لگتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب انسان خدا سے دور ہو جاتا ہے، خواہشات نفسانی کی پیروی کرتا ہے اور مادی دنیا میں کھو جاتا ہے، تو اسے یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے، معمولی طاقتیں عظیم اور وحشتناک دکھائی دینے لگتی ہیں۔ پھر اگر امریکہ اسے کوئی دھمکی دے تو اس کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ اگر اسے کوئی بتائے کہ امریکہ نے آپ کے خلاف فلاں سازش تیار کی تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، اور اگر امریکی سفیر بلائے تو فوراً اپنی صفائی پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو آپ کا زر خرید غلام ہوں، میں تو آپ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کا پابند ہوں، پھر مجھے کیوں ہٹاتے ہیں؟ لیکن جس کا ارتباط خدا سے ہوتا ہے وہ امریکہ کو ایک چوہے کی مانند سمجھتا ہے۔ جیسے ایک چوہا اپنے سوراخ سے نکل کر آپ کو دھمکی دے تو کیا آپ اس چوہے کی پرواہ کریں گے؟ نہیں، اس لیے کہ آپ چوہے کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ لہذا وہ لوگ جن کا رابطہ خدا سے ہوتا ہے وہ امریکہ جیسی طاغوتی طاقتوں کو چوہا بھی نہیں سمجھتے۔ اب اگر امریکہ کہتا ہے کہ اگر ثابت ہو جائے کہ دہشت گردی میں ایران کا ہاتھ ہے تو ہم کارروائی کریں گے، تو پھر ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر جواب دیتے ہیں کہ اگر مرد ہو تو آ جاؤ، اپنے آپ کو آزما لو تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہاری کیا حیثیت ہے۔ لیکن اب تو امریکہ کے بڑے بت کو توڑ دیا گیا ہے۔ 1 سال سے زیادہ ان کے جاسوسوں کو جاسوس خانے میں بند رکھا گیا۔ امریکہ نے سارے وسائل اور حربے استعمال کیے، جب وہ اس میں ناکام ہو گئے تو اس کے علاوہ وہ کیا کر سکتے تھے؟ بنا بری اگر انسان کا خدا سے رابطہ برقرار ہو جائے اور اس کے دل میں تقوی آ جائے تو پھر خداوند متعال اس کے سارے امور آسان بنا دیتا ہے۔ پھر اس کے لیے کوئی مسئلہ مشکل ہی نہیں ہوتا، پھر تو اس کی لغت میں ناکامی کا لفظ نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ جو شخص متقی ہوتا ہے، جو شخص کہتا ہے کہ مجھے خدا کی اطاعت کرنی ہے، نہ کہ اپنے نفس کی اور واشنگٹن اور کریملن کی اطاعت بھی نہیں کرنی، لہذا مومن جس کام کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ اس میں میری جان جائے گی یا میرا مال جائے گا یا میری عزت کا مسئلہ ہے۔ مومن و متقی انسان اس وقت یہ دیکھتا ہے کہ میرا خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا شرعی وظیفہ کیا ہے۔ اب اگر اس کا شرعی وظیفہ یہ ہے کہ قدم اٹھائے تو وہ اقدام کرتا ہے، اگر کامیابی حاصل ہو جائے تو نور علی نور، اور اگر بظاہر ناکام بھی ہو جائے تو بھی وہ کامیاب ہے۔
چونکہ اس کا مقصد تو اپنے مولا کے حکم کی تعمیل کرنا ہے۔ اب اس نے دونوں حالتوں میں اپنے مولا کا حکم مان لیا، نتیجے کا تو وہ ذمہ دار نہیں۔ بس ایک مومن کبھی بھی شکست نہیں کھاتا، اس کی لغت میں ناکامی کا لفظ نہیں ہے، وہ ہمیشہ کامیاب، جو بھی مشکل آ جائے اگر میدان میں ہے تو کہتا ہے الہی تیری رضا میری رضا ہے۔ اور جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اسی میں مصلحت خدا ہے، اور اگر اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں تو فرماتے ہیں ان اللہ شاء ان یرہن سبایا، یعنی خدا کے رضا اور مصلحت اس میں ہے کہ میرے اہل و عیال کو اسیر دیکھا جائے، اور اگر گودال میں ہیں تو فرماتے ہیں الہی رضم بقضائک و تسلیم لامرک، یعنی اے پروردگار میں تیری رضا تیری قضا پر راضی اور تیرے امر کے سامنے تسلیم خم ہوں۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ جب حضرت علی اصغر کے گلے پر تیر لگا اور ان کا خون امام علیہ السلام کے ہاتھ پر گرا تو مولا نے خدا کی بارگاہ میں سر بلند کر کے فرمایا اے خدا، چونکہ یہ سب کچھ تو دیکھ رہا ہے اور صرف تیری رضا کے لیے، لہٰذا یہ سب چیزیں مجھ پر آسان ہیں۔ غرض یہ کہ خدا انسان کے لیے سب تکلیفیں آسان کرتا ہے تاکہ اسے تسلی ہو کہ سب تکالیف خدا کے لیے برداشت کر رہا ہے۔ اے جوان عزیز، آپ کو اس معاشرے میں جو بھی قدم اٹھانا ہے پہلے آپ تسلی کر لیں اور یقین کر لیں کہ آپ کا یہ قدم خدا کے لیے ہے، پھر آپ کو اگر سولی پر بھی چڑھنا پڑے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ خدا نخواستہ اگر آپ اپنی خواہشات کے لیے کوئی کام کرتے ہیں یا امریکہ اور روس کی خاطر کوئی قدم اٹھاتے ہیں پھر تو انسان خسر الدنیا والآخرہ کا حقدار ہے، اور اگر انسان کو تسلی ہو کہ وہ رضا خدا کے لیے قدم اٹھا رہا ہے تو اس کا اقدام خوشنودی محمد وال محمد کے لیے ہے، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ ہمارے بدن کس لیے ہیں؟ سید الشہداء علیہ السلام فرماتے ہیں اگر یہ بدن خدا نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ خاک ہو جائے تو کتنا بہتر ہے کہ مرد کا بدن خدا کے راستے میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ اس سے کیا بہتر کہ ہمارا یہ حقیر خون خدا کے راستے میں بہ جائے۔ پھر موت تو ایک دن آنی ہے، ایک دن انسان کو مرنا ہے۔ شب عاشور مسلم بن اوسجا کیا فرماتے ہیں، زہیر کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ابن رسول اللہ موت تو حق ہے، آخر ایک دن تو ہمیں مرنا ہے، کتنا بہتر ہے کہ آپ کے قدموں میں شہید ہو جائیں، اس سے بڑھ کر فضیلت تو تصور نہیں کی جا سکتی۔ اگر ہمیں نہ ایک نہ دو مرتبہ بلکہ 70 مرتبہ یا حضرت زہیر بن کین کی تعبیر کے مطابق 1000 مرتبہ بھی قتل کر کے زندہ کیا جائے اور پھر قتل کیا جائے تو بھی ہم آپ کی دوستی سے ہاتھ نہیں کھینچیں گے۔ برادران عزیز، اس دن اگر مسئلہ اسلام کا تھا تو آج بھی مسئلہ اسلام و قرآن کا ہے، آج بھی حل من ناصر کی فضا گونج رہی ہے۔ ایک طرف ایک ابن زیاد کی آواز ہے تو دوسری جانب سید الشہداء کی صدا ہے۔ وہ جو مغربی یا مشرقی نظام کی باتیں کرتے ہیں یا سوشلزم، کمیونزم اور قوم پرستی کی باتیں، یہ سب یزیدی آوازیں ہیں۔ آپ اسلام محمدی نہ کہ اسلام امریکی، یعنی وہ اسلام جن پر امریکہ راضی ہو، بلکہ وہ اسلام جو محمد مصطفیٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے آئے، وہ اسلام جس کے لیے محمد وال محمد نے قربانیاں دی، وہ اسلام جس کے لیے سید الشہداء نے کربلا میں استغاثہ بلند کیا۔ آپ اس اسلام کی مدد کریں۔ آپ کو زیب نہیں دیتا کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے پیروکار ہوتے ہوئے کسی اور کے پیچھے چل پڑے۔ جو قدم بھی آپ اٹھاتے ہیں آپ تسلی کروائیں کہ ہمارا یہ قدم خدا کے راستے میں ہے، اس سے خداوند متعال اور امام زمان علیہ السلام راضی ہیں، اس پر روز قیامت خداوند متعال کی عدالت میں جواب دے سکتا ہوں۔ آخر میں ایک حدیث تلاوت کرتا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بزرگ صحابی حضرت ابو ذر غفاری کو نصیحت فرماتے ہوئے ابو ذر من ملک ما بین فخذیہ وما بین لحییہ دخل الجنہ۔ اللہ اکبر۔ حقیقت یہ کہ ہماری ساری مشکلات ان دو چیزوں کی وجہ سے ہیں۔ ہم اگر جہنم کی طرف جا رہے ہیں تو ان دو چیزوں کی وجہ سے۔ فرماتے ہیں ابو ذر جس نے دو چیزوں پر قابو پا لیا، من ملک بین فخذیہ، جس کسی نے ناف سے لے کر زانوں کے درمیان کی جگہ پر کنٹرول کر لیا، وما بین لحییہ دخل الجنہ، اور جس کسی نے زبان کی حفاظت کر لی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اس کی جگہ جنت میں ہے۔ قلت یا رسول اللہ، حضرت ابو ذر عرض کرتے ہیں ان لنؤخذ بما ان ننطق بالسنتنا، کیا جو باتیں ہم کرتے ہیں اور جو کچھ زبان پر لاتے ہیں اس پر سوال ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں درس کی کیسٹ ختم ہو گئی تھی، باقی حدیث بیار الانوار جلد 77 صفحہ نمبر 9 سے نقل کی جا رہی ہے۔ یا ابا ذر وهل يكب الناس على مناخرهم في النار الا حصائد السنتهم انك لا تزال صالما ما سكت واذا تكلمت كتب لك او عليك يا ابا ذر ان الرجل يتكلم بالكلمه في المجلس ليضحكهم بها فيهوى في جهنم وما بين السماء والارض يا ابا ذر ويل للذي
يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له ويل له يا أبا ذر من صمت نجا فعليك بالصدق ولا تخرجن من فيك كذبة أبدا. اے ابو ذر، لوگ اپنی زبانوں کی کمائی سے ہی جہنم میں اوندے منہ پھینکے جائیں گے. تم جب تک خاموش سلامت ہو، جب بولو گے تو یا تمہارے لیے ثواب لکھا جائے گا یا گناہ. اے ابو ذر، جب ایک شخص کسی محفل میں لوگوں کو ہنسانے کے لیے کچھ کہتا ہے تو اسے زمین و آسمان کے درمیان جہنم میں لٹکا دیا جائے گا. اے ابو ذر، وائے ہو اس پر، وائے ہو اس پر، وائے ہو اس پر جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے. اے ابو ذر، جو خاموش رہا اس نے نجات پا لی. بس تم سچ بولتے رہنا اور کبھی بھی تمہارے منہ سے جھوٹ نہ نکلنے پائے. صلی علی محمد و آل محمد. موضوع تقوی کے اثرات نمبر 2، مقام پشاور، مناسبت ماہ رمضان المبارک.